नाज़रीन, ट्रंप की धमकी के बाद अफगानिस्तान में अमरीकी ड्रोन्स पहुंच चुके हैं और माजरत के साथ हमने आपको पहले भी बताया था कि अफगानिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत और गैरत मौजूद नहीं है कि वो अमेरिका के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके और ये उनके सामने लेट जाएगा। जब बगराम एयरबेस लेने की बात की जा रही थी नाज़रीन, वही सूरत हाल में होती हुई दिखाई दे रही है और एक नई जंग का आगाज़ होगा या फिर अमरीका ने अफगानिस्तान को कब्जे में ले लिया है। इससे मुताल्लिक़ आपको बताएंगे। साथ ही साथ तुर्किया 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स पाकिस्तान के साथ जो बनाने वाला है वो बहुत जल्द पाए तकमील तक पहुंचने वाले हैं। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि तुर्किया अमेरिका से भी 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने वाला है और उनकी आज एक अहम मुलाकात भी होने वाली है। आज के बाद नाज़रीन उनकी कुछ मज़ीद अहम मुलाकातें भी हैं जिसके अंदर जुमेरात के दिन सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की जाएगी। उस मुलाकात के अंदर क्या बातचीत की जाएगी उससे मुतल्लिक़ आपको बताएंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, चीन के J-35 ने F-35 को पीछे छोड़ दिया है। चाइना का J-35 दुनिया का ताकतवर तरीन लड़ाका तैयारा तस्वर किया जा रहा है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि बड़ी ख़बरें हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। आज रात को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका में मौजूद होंगे और वहाँ पर जनरल असम्बली का इजलास हुआ और इजलास नाज़रीन ये जारी है। वज़ीर आज़म की तकरीर भी अभी होनी है। तो बड़ी डेवलपमेंट्स है, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो। मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आज की जो है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी जो उनकी जानिब से दी गई थी, बरतानिया का दौरा किया, हमने आपको बताया था और बैकग्राउंड के बारे में आपको पता है। अब हमने आपको पहले भी बात की थी एक कि अफगानिस्तान के अंदर क्या इतनी हिम्मत मौजूद है कि वो उनको आंखें दिखाए, उनके प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा और अब वो हमें हकीकत में दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अमरीकी ड्रोन्स अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं, अफगानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हो चुके हैं। अफगानिस्तान की एक मुल्क की सॉवरेंटी नाज़रीन, उस पर आप कह लें हमला किया गया, एक मुल्क की सलामती पर हमला किया, आपने उनकी एयर स्पेस को वायलेट किया। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मकसद है? नाज़रीन, अब उनकी जानिब से, उनके वज़ीर तालीम की जानिब से क्या स्टेटमेंट जारी की गई है? उनके वज़ीर तालीम ये कह रहे हैं हबीबुल्लाह आगा कि अमरीकी ड्रोन अब भी अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में परवाज़ कर रहे हैं और जो अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद है ये अब भी कब्ज़े में है। ख़ुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं और फिर वो कहते हैं हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, हमारे पास वो चीज़ें मौजूद नहीं है जिससे हम उनको वापस भेज सकें, वापस भगा सकें। ये आते हैं, हम पर नज़र रखे होते हैं, हम देखते हैं ये हवाओं में उड़ रहे होते हैं, इधर उधर हम देख रहे होते हैं और ये सर्वेलेंस कर रहे होते हैं, पता नहीं ये क्या क्या कर रहे होते हैं। और नाज़रीन, उन्होंने कहा कि ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी बन रही है इसने हमारी तरक्की को जो है कमज़ोर कर दिया है, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है और कि हम इनका मुकाबला कर सकें। अब नाज़रीन, सवाल ये है कौन इसका जवाब देगा, इसके ख़िलाफ़ इक़दामात कौन करेगा? कोई एक स्टेटमेंट जारी की गई, कोई एक बयान दिया गया अमेरिका के ख़िलाफ़? दैट्स द रीज़न हम आपको कह रहे थे कि बगराम एयरबेस को लेने की जो बातें की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, वो एक्चुअली चाइना के रोल को और चाइना के नाज़रीन जो एक पावर है उस पावर को, उस असर और रसूख को कम करने के लिए और उस पर नज़र रखने के लिए, सर्वेलेंस करने के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, क्या मकसद है? बगराम एयरबेस को जो वो हासिल करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे सिर्फ 60 मिनट की दूरी पर, 1 घंटे की दूरी पर चाइना के न्यूक्लियर मिज़ाइल्स और उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अब व्हाट्स द रीज़न ऑफ मेंशनिंग चाइना हियर? एक तो बगराम एयरबेस की जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बीच में तस्वुर की जाती है और इसके अंदर हज़ारों मिलिट्री क्वार्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और इसको सेफ़ भी तस्वुर किया जाता है और इसको जो एक अहम तरीन एयरबेस और अहम तरीन लॉन्च पैड तस्वुर किया जाता था जब वॉर ऑन टेरर हो रही थी, अमेरिका जिसमें शरीक था। तो नाज़रीन, अब अफ़गानिस्तान के एक्शन से तो यही लग रहा है कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि वो तैयार हैं अमेरिका को अपनी एयरबेस देने के लिए। क्या है ये? आपकी अपनी एयरबेस है, आप क्यों छोड़ कर गए थे इस चीज़ को? नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि बड़ी खबर एक ये भी है कि तुर्किया 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो है वो ख़रीदने वाला है और 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स वो अमेरिका से ख़रीदेगा, F-35 एक्चुअली। नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त अमेरिका और
ترکیہ کی کشیدہ ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. کس بات پر؟ S-400 ڈیفنس سسٹم جو انہوں نے لینے کا اعلان کیا, اس کے بعد ناظرین یہ صورتحال ہمیں کشیدہ ہوتی ہوئی دکھائی دی, اور اس کے بعد ترکیہ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے تھے. اب ناظرین جمعرات کے دن رجب طیب اردوان کی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہونی ہے, اور اس کے اندر کافی چیزوں پر بات چیت کی جائے گی. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ترکیہ جو یہ پلاننگ کر رہا تھا F-35 خریدنے کی, ایکچولی اس کی پرائس کافی زیادہ ہے. تو اب اتنی پرائس زیادہ ہے کہ وہ اس کو افورڈ اس طریقے سے نہیں کر پا رہا تھا, تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے اسپیئر پارٹس جو ہے وہ ہم ترکیہ کے اندر خود مینوفیکچر کریں گے. اب ناظرین $10 بلین کے اسپیئر پارٹس 5th جنریشن کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کے انہوں نے خود مقامی سطح پر تیار کرنے کا فیصلہ کیا, جس کی وجہ سے ان کو کافی حد تک مدد ہو جانی تھی اور کافی حد تک پرائس بھی ان کی کم ہو جانی تھی, کیونکہ وہی اسپیئر پارٹس کچھ وہ امریکہ سے کیا کر لیتا, وہ ایکسپورٹ کر لیتا, ان سے منگوا لیتا, اور اس کے بعد ناظرین انہوں نے 5th جنریشن کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹ F-35A حاصل کر لینے تھے. ناظرین اسی کی وجہ سے, اس تمام تر معاہدے کی وجہ سے اور ان کے S-400 سسٹم رشیا کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے, امریکہ نے ان کی 10 کمپنیز پر ویپنز مینوفیکچر کرنے کی پابندی عائد کر دی کہ یہ نہ تو یہ بنا سکتے ہیں اسپیئر پارٹس اور نہ اس کو فروخت کر سکتے ہیں. ناظرین اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اور اردوغان کی جب ملاقات ہوگی تو چیزوں کو نارملائز کرنے کی بات چیت کی جائے گی, اور وہ جو کشیدگی ایک ان دونوں ممالک کے درمیان آ گئی تھی, اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اور کم کرنے کے لیے بات چیت کی جائے گی. F-35A ناظرین عین ممکن ہے کہ 40 طیارے یہ پھر ترکیہ خریدنے کا فیصلہ کرے, اعلان کرے, اور ساتھ ہی ساتھ صرف یہ طیارے نہیں خریدے جائیں گے بلکہ F-16 وائپر 40 وہ طیارے بھی خریدنے کی پلاننگ کر چکے ہیں. اور ناظرین انجنز بنانے کے لیے بھی جو ہے وہ اجازت مانگی جا رہی ہے, کیونکہ امریکہ کے کچھ انجنز جو ہیں فائٹر جیٹس کے اندر جو لگتے ہیں F-404 اور GE ایروسپیس F-110, تو ان کی مانگ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے, تو اس کی مینوفیکچرنگ کے حوالے سے بھی عین ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کوئی نرمی دکھائی جائے گی. اور ناظرین پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اگر انجنز بنا لیے تو پھر یہ انجنز اور وہ اسپیئر پارٹس جو کہ بنائے جا رہے ہیں, جس کی اجازت مل جائے گی, پابندیاں اٹھ جائیں گی, اس کے بعد پاکستان کا مقامی طور پر تیار کردہ ترکیہ کے ساتھ, جو ترکیہ کے اشتراک کے ساتھ جو کان پروجیکٹ ہے, وہ بھی پائے تکمیل تک پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور پاکستان کے پاس پھر 5th جنریشن کا اسٹیلتھ فائٹر جیٹس اپنا مسلم دنیا کا وہ آ جائے گا. تو ناظرین یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے, بڑی ایک خوشائند بات ہے. اس کے بعد ناظرین اگر بات کی جائے چین کے J-35 کی, تو اس نے F-35 کو پیچھے چھوڑ دیا. اب یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک جانب F-35 ترکیہ لینے کی بات چیت کر رہے, تو دوسری جانب اگر بات کی جائے چین کا J-35, اس نے F-35 کو پیچھے چھوڑ دیا. جی ہاں ناظرین پیچھے چھوڑ دیا, کیونکہ اب امریکہ کی جو اجارہ ہے وہ ختم ہو چکی ہے. چین دنیا کا ایسا پہلا ملک بن چکا ہے جس نے اسٹیلتھ فائٹر طیارہ جو ہے ناظرین وہ J-35 MLs الیکٹرو میگنیٹک ایئر کرافٹ لانچ سسٹم کے ذریعے ناظرین ایئر کرافٹ کیریئر سے لانچ کیا ہے. جی ہاں ناظرین یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. یہ جو لانچ پیڈز کے ذریعے اور یہ ایئر کرافٹ کیریئرز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو لڑاکا طیارے انتہائی کم ڈسٹنس میں, اب یہ MLs کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میکانزم کیا ہوتا ہے اور آخر اس نے امریکہ کی اجارہ داری کیسے ختم کی ہے, F-35 کو پیچھے کیسے چھوڑا ہے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ. تو آپ کو ایک کانسیپٹ سمجھنا ہوگا کہ آخر MLs سسٹم جو ہے الیکٹرو میگنیٹک ایئر کرافٹ لانچ سسٹم, یہ ایکچولی ہوتا کہ ورکنگ کس طریقے سے کرتا ہے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو راجرین بڑے کم ڈسٹنس کی ہم بات کر رہے تھے, بڑے کم ڈسٹنس سے اب فائٹر جیٹ جو ہے اس کو اڑانے کے لیے, سپیڈ ایک گین کرنے کے لیے آپ کو ڈسٹنس چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ فوری طور پر ایک ایئر کرافٹ کیریئر کی لمبائی کتنی ہوگی, چند 100 میٹر ہوگی. اب چند 100 میٹر کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر, اب اس سے آپ ناظرین ایک لانچ کر رہے ہیں 5th جنریشن کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کو. سو ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ تو ناظرین امریکہ کے بعد پہلا ایسا ملک بن چکا ہے ML سے الیکٹرو میگنیٹک ایئر کرافٹ لانچ سسٹم, جدید سسٹم ناظرین, جو کہ جہازوں سے جو ہے بحری جہاز جو ہوتے ہیں, ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہوتے ہیں, ان سے فائٹر جیٹس کو اڑنے میں اور سپیڈ اٹین کرنے میں مدد دیتا ہے. ناظرین اب یہ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ سسٹم ایکچولی ایک مقناطیسی طاقت, جس کو آپ الیکٹرو میگنیٹزم کہتے ہیں, اس کے اوپر یہ ورک کرتا ہے اور اس کے تھرو یہ جہازوں کو اڑانے میں مدد دیتا ہے. ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ریل گاڑی ہے, اس کی نیچے پٹری لگی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو وہ اس کے لوہے کے اسٹیل کے جو ٹائرز ہوتے ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. ناظرین اب اسی طرز پر اسی طریقے سے ایک
ریل کی پٹری آپ سمجھ لیں، لیکن ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اتنی میگنیٹک فورس ہے کہ کم ڈسٹینس پر پوری پاور دی جاتی ہے J-35 ان لڑاکا طیاروں کی۔ اب اس کو ناظرین جب وہ طاقت دی جاتی ہے، مقناطیسی طاقت دی جاتی ہے، تو وہ کم ڈسٹینس پر ہونے کے باوجود وہ سپیڈ اٹین کر لیتا ہے۔ نہ صرف وہ سپیڈ اٹین کرتا ہے ناظرین، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس سپیڈ کو اچیو کر کے فضا میں بلند بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایکچولی امریکہ کے بعد اب پہلا ایسا ملک ہے چائنا جس نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے، اور یہ ناظرین بڑی ایک خوشائند بات ہے اور بڑی اچھی خبر ہے کہ اب جو F-35 کا ایک نام تھا اور اس کی پوری دنیا کے اندر ایک واہ واہ ہو رہی تھی، اب ناظرین جو نیول ورژن ہے J-35 کا وہ میدان میں اتر چکا ہے، اور دیٹس ٹرولی ریمارکیبل۔ جتنی تعریف کی جائے اس کی وہ کم ہے۔ ناظرین بات کی جائے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی، وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے موجود ہیں امریکہ میں، اور آج رات ان کی جو ہے وہ سالگرہ ہے، اور آج وہ سالگرہ اپنی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ منائیں گے۔ ایک عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے رہنماؤں کو، دیگر رہنماؤں کو بھی بلایا گیا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ ناظرین بات کی جائے اگر مزید خبروں کی، تو اس کے اندر یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اپنی ایک تو فرعونیت سے باز نہیں آیا، اور دوسرا ناظرین پاکستان نے فلسطین کی مدد کرنے کے لیے مسلسل اقدامات جس طریقے سے وہ پہلے کر رہا تھا ویسے ہی اب بھی کر رہا ہے، اور پیچھے نہیں ہٹ رہا پاکستان مکمل طور پر اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین پاکستان نے 23ویں امدادی کھیپ روانہ کر دی ہے فلسطین کے لیے، اور اب یہ 2227 ٹن کی امداد جو ہے فلسطین کو یہ روانہ کی گئی۔ دیٹس ایکچولی اے گریٹ سائن، اے شو آف ہیومینٹی، اے شو آف لو اینڈ ریسپیکٹ فرام پاکستانی سٹیزنس۔ ناظرین اسرائیل جو اپنی فرعونیت سے باز نہیں ہے، اس کے متعلق آپ کو اگر بتائیں تو گلوبل سمٹ فلوٹیلا جو ہے، فلوٹیلا یہ غزہ کی جانب امداد لے کر جا رہی تھی اٹلی سے، اس پر سرویلنس ڈرونز بھیجے گئے، حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ رکنا پڑا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک فلوٹیلا کے تھرو، اور فریڈم فلوٹیلا کے تھرو اور دیگر تنظیموں کے تھرو یہ جہاز جو روانہ کیے جاتے ہیں فلسطینیوں کی امداد کے لیے، اس کو روک لیا جاتا ہے، اور کچھ پر اٹیکس بھی کیے گئے تھے۔ تو یہ ناظرین اسرائیل کی جو فرعونیت ہے یہ ختم نہیں ہو رہی، اور اس کو روکنے کے لیے ان کے خلاف مزاحمت کرنی ہوگی، بیان بازی سے، لفظی جملوں سے، مذمتوں سے کچھ نہیں ہوگا، ٹرسٹ میں کچھ نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ غزہ کے اندر جو سلوک کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل سے آپ کہیں گے پلیز رک جاؤ، مت کرو یہ، نیتنیاہو نہ کرو یہ؟ کیا رک جائے گا نیتنیاہو؟ کیا اپنی فورسز کو کہہ دے گا کہ نہیں بس؟ بالکل بھی نہیں۔ اس ظلم کے خلاف آپ کا، میرا اور ہر شخص کا حق بنتا ہے آواز اٹھائے، آواز بلند کرے، تاکہ دیگر ممالک کو غیرت آ سکے۔ اسی کے ساتھ اتنا ہی ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔